تو پیچھے ونگ کے نا 2 وہ تھے دروازے تھے, اس طرف سے ہم انٹر ہوتے تھے اسٹیج پہ, اور جن لڑکوں کو ضرورت تھی ان کو بٹھا لیتے تھے, سلیکٹ جن کو کرتے تھے, باقی کو پچھلے دروازے سے باہر نکالتے جا رہے. تو میرے والد صاحب مجھے اجازت نہیں دیتے تھے کہ یار ایسی شریف فیملی, وہ اس زمانے میں سر ابھی بھی وہی زمانہ ہے, I swear to God, ابھی بھی وہی لوگ باتیں کرتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں بھائی, انہوں نے مجھے تھاپی لگائی, باپ نے تھاپی لگائی میرے شولڈر پہ, انہوں نے ہاتھ رکھا, مجھے کہا کہ بیٹا استاد کا رتبہ جو ہے وہ ماں باپ سے زیادہ ہے. تو کروڑوں میں ایک ہے, کروڑوں کو کیا پتا نہیں, مگر یہ دیکھیں یہ بات سچ, ماں کی دعا ہے بہت بڑی, سر بال میرے ماں باپ کی ہے نا, نو ڈاؤٹ. کالجز فیسٹیول تھا, اس میں انہوں نے کہا جی لڑکے چاہیے, آڈیشن دے آ. وہ میرا ایک دوست, وہ مجھے زبردستی کہ نہیں چل, کوئی موبائل نہیں تھا, کچھ نہیں. اچھا دوست تمہارا فین تھا, اس کو پتا تھا کہ تیرے اندر کچھ ہے؟ نہیں شغل میں سر. اچھا ایسے ہی کہ چل آ یار شغل چلنے ہیں, کالج سارے لڑکے اکٹھے ہوں گے, چل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وہ سر کو 200-250 لڑکا اکٹھا ہوا, سب کو ایکٹر بننے کا شوق تھا. تو صوفی صاحب ہمارے ڈاکٹر عابد قریشی صاحب کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے, تو یہ بیٹھے ہوئے, ایک اور ٹیچر تھے مجھے یاد نہیں, اسٹیج پہ. تو پیچھے ونگ کے نا 2 وہ تھے دروازے تھے, اس طرف سے ہم انٹر ہوتے تھے اسٹیج پہ, اور جن لڑکوں کو ضرورت تھی ان کو بٹھا لیتے تھے, سلیکٹ جن کو کرتے تھے, باقی کو پچھلے دروازے سے باہر نکالتے جا رہے. سر 20 لڑکے سلیکٹ کرنے تھے ساجد بھائی, آئی ایم ون آف دیم. سلیکٹ ہو گیا. ان سے تو کروڑوں میں ایک ہے, کروڑوں کو کیا پتا نہیں, مگر یہ دیکھیں یہ بات سچ, ماں کی دعا ہے بہت بڑی, سر بال میرے ماں باپ کی ہے نا, نو ڈاؤٹ. ماں کی شدید دعا. میں واقعہ وہی آپ کو اسی طرف لے کے آ رہا تھا. تو صوفی نثار صاحب ہمیں لے آئے, پیرلل تھیٹر کیا, سارا تھیٹر کرتے رہے. تو میرے والد صاحب مجھے اجازت نہیں دیتے تھے کہ یار ایسی شریف فیملی, وہ اس زمانے میں سر ابھی بھی وہی زمانہ ہے, I swear to God, ابھی بھی وہی لوگ باتیں کرتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, عورتوں کو آنے نہیں دیتے, ٹی وی کو برا سمجھتے ہیں, ابھی تک. تو وہ والد صاحب کہے یار ہم مطلب ہے سارے اچھی فیملی ہماری. بالکل نہیں, بالکل ایسے ہی بات کرتے تھے. وہ سر ان کے ساتھ کچھ 4-5 میں نے ڈفرینٹ پلیز کیے. ایک 14 اگست کے اوپر ایک پلے تھا, روشنی اور اندھیرا, گوئتھے انسٹیٹیوٹ میں لاہور میں. تو وہ میں نے والد صاحب سے کہا کہ اچھا یہ آپ میرا آخری یہ ہے میرے صوفی صاحب کے ساتھ, آپ یہ چل کے دیکھ لیں, اس کے بعد میں وعدہ میں نہیں کروں گا. لو جی, والد صاحب کو گھر والے سارے آئے اور وہ ڈرامہ دیکھا. اس کے بعد صوفی صاحب سے پہلی اور آخری ملاقات ہوئی میرے والد صاحب کی. اب وہ صوفی صاحب پتہ نہیں آپ شاید جانتے ہیں کہ نہیں, کبھی سی بات کروں, ہنس رہے ہو میرے اوپر, استادوں کے سامنے ایسی بات کرتے ہو تم. لو جی, ان کی وہ ملاقات ہوئی. صوفی غلام حسن تبسم کی بات کر رہے ہیں, ان کے بیٹے صوفی نثار ہے. اچھا وہ بھی ایسے ہی تھے, وہ بھی ایسے ہی تھے. ابا تو تھے بالکل ایسے, ابا سے تھی نا, میں ان کو سنتا تھا سر ریزمبلنس بالکل. اچھا ویسے ہی تو بالکل تم نے بولا نا, تو وہ میں نے کہا بیٹا بھی ویسے ہی واشا. تو سر اس زمانے میں انہوں نے میرے والد صاحب سے 2 باتیں کی تھی. میرے والد صاحب نے ان سے کہا کہ وہ صوفی صاحب آپ بھی استاد ہیں, تو میں اس وجہ سے اس کو منع نہیں کرتا, لیکن میں دل سے نہیں چاہتا کہ یہ اس فیلڈ کی طرف جائے, تو اس کو آپ کہیں کہ یہ نہ کیا کرے کام. اللہ انہیں جنت نصیب کرے. استاد دیکھیں کتنے وہ دوربین کہہ لیں ان کو, کہ دور اندیش ہوتے تھے. میرے والد صاحب کو کہنے لگے کہ ملک صاحب, خیر میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں, کہنے لگے ملک صاحب میں ایک ریکویسٹ کرا تھا, اس بچے کو کام کرنے سے نہ روکیے. صوفی صاحب اس زمانے میں سر when I was nobody, صوفی صاحب نے ان کو کہہ دیا کہ اس کو مت منع کریں, یہ آپ کا نام روشن کرے گا, یہ پاکستان کا نام روشن کرے گا, یہ بہت بڑا ایکٹر بنے گا. یہ اس زمانے میں, یہ 1978 کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا سر وہ خیر بات ہوئی, اچھا وہ ملا کے ڈرامہ ہو گیا, اچھا ہم گھر آ گئے. اس کے سر کوئی 6-7 ماہ کے بعد صوفی صاحب نے کوئی ہرنیے کا آپریشن کروایا, ہی ڈائٹ. وہ بیچارے شوگر پیشنٹ بھی تھے, بہرحال ان کی وقت تھا ان کا. تو کوئی تھوڑے دنوں کے بعد نا میرے والد صاحب نیچے کمرے میں عجیب سی ایک گہری سوچ میں بیٹھے ہوئے. تو میں گیا والد صاحب کے پاس, میں کہا ابا جی خیر ہے, کی ہے, خیریت ہے, کی سوچ رہے ہو؟ کہنے کہ یار تیرے استاد سن صوفی نثار احمد صاحب, انہوں نے مرن تو پہلے منو ایک گل کی سی کہ اس بچے نو کام کرن تو نہ روکنا, بڑا بڑا ایکٹر بنے گا.
تو لٹرلی ارے بھائی انہوں نے مجھے تھاپی لگائی, باپ نے تھاپی لگائی میرے شولڈر پہ, انہوں نے ہاتھ رکھا, مجھے کہا کہ بیٹا استاد کا رتبہ جو ہے وہ ماں باپ سے زیادہ ہے. تو کہنے لگے میں آج کے بعد تجھے منع نہیں کروں گا, جا, اللہ تعالیٰ تجھے کامیاب کرے. تو نے تمہاری کامیابی دیکھی انہوں نے اپنی زندگی میں؟ سر تھوڑی سی, بہت زیادہ نہیں. 86 میں ہی ڈائیڈ. تو میں 79 میں ٹی وی جوائن کیا تھا. ظاہر ہے شروع میں اسٹرگل پیریڈ ہوتا ہے تو وہ سارا, لیکن میرے خیال میں وقت کے کچھ انہوں نے دیکھا تھا. اور میرے ساتھ جب جاتے تھے باہر کہیں تو اس وقت لوگ تھوڑا بہت جو ریکگنائز کرتے تھے نا کہ وہ ہے ڈرامے والا, ان کے فیس پہ جو ایک وہ ایک عجیب سی ایک ایکسائٹمنٹ, ایک گلٹر جو آتا تھا, پرائڈ فیل کرتے تھے کہ اچھا تسی جانتے ہو اینو اے ڈرامے چلتا ہے, جانتے اس طرح کی نا وہ جب بات کرتے تھے. لیکن انہیں زیادہ وقت نہیں ملا. پرائڈ آف پرفارمنس مل گیا ہوگا؟ نہیں سر, مجھے آج تک کوئی ایوارڈ نہیں ملا. یہ تو ہم دیتے ہیں تجھے ایوارڈ, جو 2 پرائڈ آف پرفارمنس ابھی دیتے ہیں. نہیں سر, تو میرے لیے یہی ایوارڈ. نہیں بھائی آ جائے گا. 10 سال سر پی ٹی وی 10 سال ویسے بند رہا. ضیاء الحق صاحب کا دور تھا, آپ کو پتہ ہے, ہمارے یہاں لوگ, ہمارا وہی دور تھا. تو وہ اس کے بعد عادت وہ ایسا ٹھنڈا ہوا, میرا کبھی دل ہی نہیں کیا کہ میں کوئی ایوارڈ لوں یا اس طرح. میرا یہ ایوارڈ ہے کہ جب میں اب خاص طور پہ یہ بلبلے کے بعد ساری زندگی مجھے سائرہ, یہ بھی میں نام ضرور لوں گا, مجھے 79 میں پی ٹی وی پہ پراپر انٹروڈیوس کیا وہ سائرہ کاظمی صاحب. کیا بات ہے, وہ میری استاد ہو گئی. میں بات ہو رہی تھی 2 منٹ, میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. وہ اگر مجھے نہیں وہ بولڈ سٹیپ لیتی, نیا لڑکا تھا سر, اور اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے اشفاق احمد, بانو, میرے بارے میں بھی بڑے بڑے نام تھے, انہوں نے شی ٹک اسٹینڈ فار می کہ نہیں مودی کرے گا یہ رول. اور ڈرامے تھا اشفاق صاحب کا. اس میں ماں نے تمہارے بڑا ضروری ہے کہ میں انٹرجیکٹ کروں والدہ کے حوالے سے. یہ تو دعائیں ہیں, یہ ساری چیزیں, اس والد نے تو ہاں کہا, والدہ کا کیا سپورٹ رہی ہے ایز این ایکٹر؟ سر والدہ میں ہمیشہ سے بے شمار دعائیں ان کی دی. جب والد صاحب نے کہہ دیا تو ماں تو ویسے ہی میں لاڈلا تھا ان کا, شدید پیارا تھا. میں کچھ منع ہی نہیں کرتی تھی. تو وہ تو منع ہی نہیں کرتی تھی نا مجھے, وہ تو دعائیں ہر وقت ان کی دعائیں, نماز پڑھتی تھی اور دعائیں کرتی تھی. لیکن سادہ خاتون. میں اپنی والدہ کا اب آپ کو, ہم اس طرف آتے ہیں, اپنی ماں کی طرف آتے ہیں, چھوڑے باقی چیزوں کو. بس آ گیا سب کی بڑی مہربانی, جن لوگوں نے مجھے یہاں تک پہنچانے میں مدد کی ہے. لیکن یہ ایک بات ہے کہ میں سیلف میڈ آدمی ہوں واقعی. میں نے کبھی کوئی پرچی نہیں یوز کی, کبھی کوئی سفارش نہیں کی, میں اس بیس پہ آتا رہا. تو آپ سفارش کر سکتے ہیں بھائی جان اب, لیکن میں نے کبھی کی نہیں. کر دیا, یقین کریں میں کر دیتا. میں نہیں کرتا سر, میں کر دیتا. میں کہہ دیتا ہوں کہ میں اتنی سفارش کہ میں آپ کو وہاں تک پہنچا سکتا ہوں, لیکن آگے آپ کا ٹیلنٹ ہے. سر میں نے اپنی بیٹی کے لیے, بیٹے کے, ان کے لیے نہیں کبھی سفارش کی. نو.